معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر بنام تفسیر نعیمی کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے درس کا آغاز چھٹا پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 150 سے ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمد و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا اور ارادہ کرتے ہیں یہ کہ فرض کریں اور فرق کریں، اور ارادہ کرتے ہیں یہ کہ فرق کریں درمیان اللہ اور رسولوں اس کے، اور کہتے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں ہم بعض پر اور کفر کرتے ہیں ہم بعض کا، اور ارادہ کرتے ہیں یہ کہ جائیں درمیان اس کے راستہ۔ اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ یہ لوگ وہ کافر ہیں پکے، اور تیار کیا ہے ہم نے واسطے کافروں کے عذاب اہانت والا۔ ایک دوسرے طریقے سے جو ترجمہ ہے اس سے بھی سماعت فرمائیں۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں، اور کہتے ہیں ہم کسی پر ایمان لائے اور کسی کے منکر ہوئے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ کوئی راہ نکال لیں۔ اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ یہی ٹھیک کافر، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے۔ اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق، پچھلی آیات میں چھپے کافروں یعنی منافقین کی تردید تھی، یعنی رد تھا۔ اب ان آیات میں کھلے کافروں یعنی یہود و نصارہ کی تردید فرمائی جا رہی ہے، یعنی رد کی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر تردید سے مراد جواب دینا، تاکہ مسلمان منافقوں کے عیوب سے بھی بچے رہیں اور یہود و نصارہ کے عیوب سے بھی پرہیز کریں۔ پرہیز یعنی بچنا، عیوب یہ عیب کی جمع ہے۔ دوسرا تعلق، گزشتہ آیت میں یعنی پچھلی آیت میں بری باتوں کے اعلان کی ممانعت فرمائی گئی۔ ممانعت یعنی روک، جیسا کہ آیت کریمہ گزری لا یحب اللہ الجہر بالسوء، کہ اللہ اعلانیہ گناہ کو پسند نہیں فرماتا، برائی کو، ایسی برائی جو ظاہر کر کے کی جائے۔ اب یہاں ان بری باتوں کے اعلان کی برائی بیان ہو رہی ہے جو کفر کی حد تک پہنچ جاتی ہیں، گویا پہلے بری باتوں کا اجمالی ذکر تھا۔ اجمالی یہ تفصیلی کی ضد ہے۔ اجمالی کو آپ سرسری بھی کہہ سکتے ہیں، مختصر طور پر۔ تو اجمالی ذکر تھا یعنی مختصر ذکر تھا، اور سرسری طور پر ذکر تھا۔ اب ان کی کچھ تفصیل ہو رہی ہے،
تیسرا تعلق، پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ ہم تمہاری ہر چھوٹی بڑی نیکی سے خبردار ہیں. خبردار ہیں یعنی ہم جانتے ہیں. جزائے خیر دیں گے. اب جزائے خیر ملنے کی شرط، جزائے خیر یعنی بہترین بدلہ، جزائے خیر ملنے کی شرط بیان ہو رہی ہے، یعنی ایمان کامل ہونا اور ہر کفر سے بچنا، کیونکہ کفر کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی قبول نہیں. چوتھا تعلق، گزشتہ آیات میں ان منافقین کا ذکر تھا جو ایک اعتبار سے کافر تھے، ایک اعتبار سے مومن، یعنی زبان سے مومن دل سے کافر. اب ان اہل کتاب کفار کا ذکر ہے جو بعض نبیوں کے مومن تھے اور بعض نبیوں کے کافر. یعنی یہ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، یہ لوگ چند انبیاء پر ایمان رکھتے تھے اور چند انبیاء پر ایمان نہیں رکھتے تھے. شان نزول یعنی آیت کریمہ کے نازل ہونے کا سبب. یہ آیت کریمہ یہود یا عیسائیوں یا دونوں کے متعلق نازل ہوئی کہ یہود نے موسیٰ علیہ السلام اور توریت کو مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، اور انجیل شریف و قرآن مجید کا بھی انکار کیا. اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و انجیل شریف کو مانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کیا. ان دونوں جماعتوں کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی بحوالہ تفسیر خازن و خزائن. تفسیر و خازن و خزائن. تفسیر، آیت کریمہ کی تفسیر ملاحظہ ہو. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، کسی مضمون کی اہمیت دکھانے یا اس کے منکرین کا شک دور کرنے کے لیے ان یا قد سے مضمون کی تاکید کی جاتی ہے. یعنی عربی میں ایک لفظ ان ہے اور قد، یہ دونوں الفاظ جو ہے مضمون کی تاکید مطلب زور، سختی، اس مضمون کی اہمیت کو بتانے کے لیے آتی ہے. یہاں نہایت اہم مضمون بیان ہو رہا ہے کہ ایک نبی کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے، بلکہ رب تبارک و تعالی کا بھی انکار ہے. نیز یہ بھی اس مضمون کے انکاری بہت لوگ تھے کہ عیسائی یہودی حضرات انبیاء کا انکار کرتے تھے، پھر اپنے کو ایماندار کہتے تھے یعنی ایمان والا. ان دو وجہوں سے یہاں ان ارشاد ہوا. الذین سے کبھی صحابہ کرام مراد ہوتے ہیں، جیسے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ. کہیں سارے متقی مسلمان، جیسے ان الذین سبقت لہم من الحسنی. کبھی سارے انسان، کبھی سارے جن و انس، کبھی سارے جن و انس و فرشتے، کبھی سارے جن و انس و فرشتے، یعنی انسان بھی جن بھی فرشتے، یہ تمام کے تمام الذین سے مراد ہوتے ہیں. یعنی کبھی تو خاص صحابہ کرام، کبھی خاص مومنین، اور کبھی جن و انس مطلق عام انسان، پھر اس میں فرشتے وغیرہ بھی شمار ہوتے ہیں اور داخل ہوتے تھے. ظاہر یہ ہے کہ یہاں سارے یہود و نصارہ مراد ہیں. یکفرون کفر سے بنا ہے، معنی ہے چھپانا یا انکار کرنا. اگر اس کا مقابلہ شکر سے ہو تو چھپانے کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون، اور نہ چھپاؤ، یعنی شکر کرنا نہ چھپاؤ. اور اگر اس کا مقابلہ ایمان سے ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنا. یہاں اس معنی میں ہے، یعنی یہاں پر جو آیا ان الذین یکفرون، تو یہاں پر یکفرون سے مراد انکار کا معنی ہے، کیونکہ آگے اس کے مقابل ایمان آ رہا ہے. اگرچہ یہود و نصارہ نہ اللہ کے انکاری تھے، نہ سارے رسولوں کے، بلکہ چند رسولوں کو نہ مانتے تھے، مگر چونکہ ایک نبی کا انکار سارے رسولوں بلکہ رب تعالیٰ کا انکار ہے، اس لیے
باللہ و رسلہ فرمایا، آیت مبارکہ میں گزرا نا، ان الذین یکفرون باللہ و رسلہ، یعنی ایک رسول کا انکار کرنا، تمام رسولوں کا انکار کرنا، اور ساتھ میں اللہ کا بھی انکار کرنا۔ قرآن پاک میں آیا ان الذین یکفرون باللہ و رسلہ، کہ بے شک وہ کافر تمام رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کا بھی۔ اس لیے باللہ و رسلہ فرمایا، لہٰذا آیت بالکل واضح ہے، یعنی روشن ہے، صاف ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، یہ جملے مذکورہ سے مراد وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، یعنی جو ذکر کیا گیا جملہ، یہ جملے مذکورہ کفر کی وجہ بیان فرما رہا ہے۔ یعنی یہود و نصارہ نے کفر جو کیا ہے، انکار جو کرتے ہیں، تو کس سبب سے، کس بنا پر انکار کرتے ہیں، تو اسی کی وجہ ہے یہ۔ کسی چیز کو پسند کرنا، کسی چیز کی تمنا کرنا یعنی خواہش و آرزو کرنا، کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ کرنا، ان تینوں میں بہت فرق ہے۔ ارادے کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک تو محض ارادہ کرنا یعنی صرف ارادہ کرنا، دوسرے ارادے کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہاں یہی صورت مراد ہے۔ یریدون حال استمراری ہے، یعنی وہ لوگ یہود و نصارہ چاہتے اور کوشش کرتے ہیں، اور چاہتے و کوشش کرتے رہیں گے، قیامت تک ان کی جانی، مالی، بدنی کوشش رہے گی۔ آج بھی عیسائیوں کے ہسپتال، کالج وغیرہ اسی طرح مسلمانوں کو مالی مدد دینا صرف اسی لیے ہے۔ یریدون فرما کر اشارہ یہ بھی فرمایا کہ وہ یہود و نصارہ یہ ارادہ و کوشش کرتے ہی رہیں گے، مگر ایسا کر نہ سکیں گے۔ تمہارا چاند ہمیشہ ترقی میں ہی رہے گا۔ رب فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ مطلب یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور، یعنی کافر لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا پڑے، برا مانے کافر۔ دراصل یہ آیت کریمہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، اور اس وقت چونکہ اسلام بہت کمزور تھا، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور سارا عرب اسے نیست و نابود کرنے پر لگا ہوا تھا۔ کون جانتا تھا کہ یہ دین کا مستقبل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو پوری دنیا میں پھیلا دے گا، اور پھر پوری دنیا میں اس کی حکومت ہوگی۔ تو اسی کی طرف نظر کرتے ہوئے، چونکہ وہ لوگ اس دین کو بجھانے کے لیے، اسلام کو بجھانے کی خاطر تگ و دو کرتے تھے، پوری کوشش، بلکہ سارا عرب اس میں لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دین پھیلانا تھا، مکمل کرنا تھا، اگرچہ وہ کافر کو برا لگے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ خیال رہے کہ یہاں ارادے سے وہ ارادہ مراد ہے جو کام کے ساتھ ہوتا ہے، کام سے پہلے والا ارادہ مراد نہیں ہے۔ یفرقوا بنا ہے تفریق سے، تفریق یعنی جدا کرنا، الگ کرنا، جس کے معنی ہے جدا کرنا یا جدا سمجھنا۔ جدائی و علیحدگی بہت قسم کی ہے، جسمانی جدائی، مکانی، زمانی، جنانی اور رتبے کی جدائی، اور ایمانی جدائی۔ عداوت کی جدائی یہاں ماننے، اطاعت کرنے، ادب و احترام، محبت کرنے، ذکر کرنے میں جدائی مراد ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننے، اس کی اطاعت کرنے، اس کا ادب و تعظیم کرنے، اس کی محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتے ہیں اور نہ اطاعت کرتے ہیں، نہ ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، نہ ان سے محبت کرتے ہیں، یا عداوت و نفرت والی جدائی مراد ہے۔ یعنی محبت میں اللہ رسول میں جدائی کرتے ہیں کہ رب سے محبت کرتے ہیں اور رسول سے عداوت، اور رتبے کی جدائی مراد نہیں۔ اس فرق کا مقابل ہے جمع یا وصل، یعنی کفار اللہ تعالیٰ اور اس کے سچے رسولوں میں ایمانی جدائی کرنے کو پسند کرتے ہیں، یا جدائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور بعض رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض رسولوں کا انکار کرتے ہیں، یا اللہ و رسولوں میں فصل کرتے ہیں، فصل و جدائی۔ چنانچہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، بلکہ ان میں سے قوم سامرہ نے یوشع علیہ السلام کے بعد سارے نبیوں کا انکار کیا۔ عیسائیوں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تفسیر ابن کثیر نے فرمایا کہ مجوسی بھی ایک نبی پر ایمان لائے، مجوسی جو آگ کا پجاری ہو، جس کا نام زرادشت ہے۔ باقی انبیاء اکرام کا انکار کر گئے، یہ سارے بے دین ہیں۔ رسول جمع ہے رسول کی، بمعنی فرمان رساں اور فیضان رساں، یعنی فرمان کو پہنچانے والا اور فیضان کو پہنچانے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیضان کو بندوں تک پہنچانا۔ کبھی نبی کے ہم معنی ہوتا ہے، کبھی نبی سے خاص، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی 1,24,000 ہیں اور رسول صرف 313 اور مرسل صرف 4۔ یہاں نبی کے ہم معنی ہیں، رسول یہاں پر نبی کے ہم معنی ہیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، یہ جملہ مذکورہ تفریق و جدا کرنا، مذکورہ تفریق کا بیان ہے۔ مذکورہ یعنی ذکر کیا ہوا، قرآن پاک میں بھی آیت کریمہ گزری نا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈالیں، فرق کریں، اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں۔ تو اسی جدائیگی کا، اسی تفریق کا یہ کیا ہے، یہ آیت کریمہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ بیان ہے۔ اور قول سے مراد دلی قول یعنی عقیدہ ہے، بعض سے مراد مطلقاً بعض ہے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، تو یہ بعض سے مراد کیا ہے، مطلق بعض ہے۔ مطلق بعض یعنی کسی طرف کوئی خاص نبی مراد نہیں ہے، بلکہ مطلق بعض، کوئی بھی نبی جو ایک کو بھی شامل ہے اور ایک کم کل کو بھی، کیونکہ عیسائی صرف ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری تھے، یعنی انکار کرنے والے۔ یہودی حضرت سلیمان ہمارے حضور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکاری۔ مجوسی سوا ایک نبی کے سارے پیغمبروں کے انکاری۔ یہ کلمہ ان سب کو شامل ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ارادہ کے وہی دو معنی ہیں جو ابھی بیان ہوئے۔ اتخاذ سے مراد ہے اپنی طرف سے بنانا، ہے نا، ان يتخذوا، اتخاذ، اخذ کرنا، لینا، اور یہاں بنانا مراد ہے، یعنی اتخاذ سے مراد ہے اپنی طرف سے بنانا۔ ذالکہ سے اشارہ کفر و اسلام کی طرف ہے۔ سبیل سے مراد ہے راہ خدا، یعنی اللہ کا راستہ، یا راہ ہدایت یعنی ہدایت کا راستہ۔ یعنی مشرکین تو سارے نبیوں کے انکاری، مومنین سارے نبیوں کے اقراری۔ یہ لوگ ان دونوں جماعتوں کے درمیان، یعنی بیچ، کہ بعض کے انکاری بعض کے اقراری، یہ ہے ان کا نہ ادھر ہونا نہ ادھر ہونا، بلکہ بیچ میں لٹکا ہوا۔
ادھر ہونا چاہتے ہیں کہ اس کفر و ایمان کے بیچ ایک راہ نکالیں، یعنی ایک راستہ جو ان دونوں سے الگ ہو۔ اولئک هم الکافرون حقا، اولئک سے انہی بے دینوں کی طرف اشارہ ہے، چونکہ یہ لوگ رحمت سے بہت دور تھے، اس لیے اشارہ اولئک، اس لیے اشارہ اولئک یعنی اشارہ بعید ارشاد ہوا۔ اولئک بعید کے لیے آتا ہے، یعنی دوری کے لیے، حذر کے لیے ہے۔ حصر کے معنی ہوتا ہے اصل میں گھیرنا، تو یہ اولئک یہاں حصر کے لیے ہے۔ یہ حصر اضافی ہے، مومنوں کے لحاظ سے ہے، یہ حصر اضافی مومنوں کے لحاظ سے ہے، یا ان مردودوں کی نفی کے لیے کافروں سے مراد ہے۔ پورے کافر جن میں ایمان کا شائبہ بھی نہ ہو، کیونکہ ایمان و کفر کے درمیان کوئی دین نہیں، تو اولئک هم الکافرون حقا یعنی وہ تمام کے تمام یہی وہ کافر ہیں، تو اس اولئک سے مراد وہی کافر لوگ۔ حق مقابل باطل کا نہیں، اوپر میں آیا نا اولئک هم الکافرون حقا، تو یہاں پر حق سے مراد یہ باطل کا مقابل نہیں ہے۔ حق مقابل باطل کا نہیں بلکہ مقابل نقصان یا کمی کا ہے، یا مقابل شک و تردد کا، یعنی یہ یہود و نصارہ پورے نرے کافر ہیں، یعنی بالکلیہ کافر ہیں۔ بعض نبیوں کو مان لینے سے ان کے کفر میں کمی نہیں آ گئی، جیسے تمام نبیوں کا اللہ تعالیٰ کا منکر خالص اور نرا کافر ہے، ایسے ہی یہ بھی، یا یہ لوگ ایسے ہی یہ بھی، مطلب یہ ہے کہ ایک کا معنی چاہے پورے کا خالص کافر ہی کہلائیں گے، ایسے ہی یہ بھی، یا یہ لوگ یقیناً کافر ہیں۔ مسلمانوں تم ان کے کفر میں تردد و شک نہ کرو۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یہ ان کے کفر کا انجام ہے۔ اعتدنا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اعتدنا بنا ہے اعتادن سے، جس کا مادہ ہے عدد، بمعنی تیار و مہیا کر رکھنا۔ کافرین سے مراد یا سارے کافر ہیں، کافرین سے مراد یا سارے کافر ہیں یا خاص، یہ یہود و نصارہ۔ دوسرے معنی زیادہ مناسب ہیں، یعنی یہود و نصارہ، کیونکہ بعض کفار کو دوزخ میں ذلیل نہ کیا جائے گا۔ مہین بنا ہے عذاب مہینہ، مہین بنا ہے اہانت سے، جس کا مادہ ہے ہون، بمعنی ذلت و خواری، یعنی ہم نے ان بدنصیب کفار کے لیے دوزخ کا وہ عذاب تیار کر رکھا ہے جو سخت تکلیف دہ ہونے کے ساتھ انہیں ذلیل و خوار و رسوا کرنے والا بھی ہے۔ یہاں عذاب سے آخرت کا عذاب مراد ہے، جو بعد قیامت شروع ہوگا۔ دنیاوی اور برزخی تکالیف تو اس کا پیش خیمہ ہے۔ خلاصہ تفسیر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہماری تعلیم کے لیے بھیجا، مگر تعلیم کے لیے دو چار طریقے اختیار فرمائے: صراحتاً حکم یا ممانعت۔ صراحتاً یعنی واضح طور پر، جیسے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یا زنا کے قریب نہ جاؤ۔ نیکیوں کی جزا، گناہوں کی سزا کا ذکر، جیسے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور وہ شخص جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، جنت ہے اس کے لیے۔ نیک لوگوں کے اعمال اقوال کا تذکرہ، نیک لوگوں کے اعمال اقوال کا تذکرہ تاکہ ہم بھی ان کی تقلید کریں۔ بروں کے حالات، اعمال و اقوال کا ذکر تاکہ ہم ان سے بچیں۔ یہاں اس آیت میں چوتھی قسم کی تعلیم مراد ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہوئیں۔ یہاں اس آیت میں چوتھی قسم کی تعلیم ہے، یعنی یہود و نصارہ کے قول و فعل کا ذکر تاکہ ہم ان سے الگ رہیں۔ چوتھی چیز بتائی گئی نا یہاں کہ بروں کے حالات، اعمال و اقوال کا ذکر ہے،
یہ چوتھی طرح کی تعلیم ہے۔ تو اسی تعلیم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو مراد ہے وہ چوتھی تعلیم ہے، یعنی یہود و نصارہ کے قول و فعل کا ذکر تاکہ ہم ان سے الگ رہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اے مسلمانوں یقین کر لو کہ یہ یہود و نصارہ وغیرہ جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بھی انکاری ہیں اور سارے نبیوں کے بھی انکاری، کیونکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے نبیوں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں میں جدائی کر دیں، کہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے جاننے اطاعت کرنے کا مستحق سمجھیں، کہ اللہ تعالیٰ کو تو ماننے جاننے اطاعت کرنے کا مستحق سمجھیں مگر اس کے رسولوں کو مستحق نہ جانیں۔ وہ اس کے مدعی ہیں، یعنی دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم بعض رسولوں پر تو ایمان اختیار کرتے ہیں، یعنی چنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور بعض کے مراتب و درجات و نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ نہ تو مومنوں کی طرح اللہ تعالیٰ اور سب رسولوں پر ایمان ہی لائیں اور نہ مشرکینوں دہریوں وغیرہ ہم کفار کی طرح سب کا انکار ہی کریں۔ دہریہ جو خدائی کو نہ مانتا ہو، ملحد، وہ ایمان کفر کے درمیان ایک اور راہ نکالنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایمان و کفر کے درمیان کوئی اور راہ نہیں ہے، دو ہی راستے ہیں، ایمان یا کفر۔ جان رکھو کہ ایسے لوگ پکے کافر ہیں جن میں ایمان کا شائبہ بھی نہیں، شائبہ شبہ، احتمال، ملاوٹ کی شک۔ ہم نے ایسے تمام کافروں کے لیے آخرت میں وہ عذاب تیار کر رکھا ہے جو دائمی بھی ہوگا، دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والا، جو دائمی بھی ہوگا اور سخت تکلیف دہ بھی، اور ساتھ ہی ان کے لیے بہت رسوائی، خاری، ذلت کا باعث بھی۔ تم ان چیزوں میں کچھ بھی تردد یعنی شک نہ کرو، خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ اور تمام رسولوں میں فرق مراتب کرنا ضروری ہے، یعنی درجات میں فرق کرنا ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، باقی سب اس کے بندے۔ یوں ہی حضرات بعض انبیاء کرام کے درجے یکساں نہیں، یعنی ایک طرح نہیں، بعض سے افضل ہیں، مگر ایمان، ادب و احترام و اطاعت میں بالکل فرق نہیں کر سکتے۔ ان چیزوں میں فرق کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ حق ہے، اس کے سارے رسول حق ہیں، سب کا ادب و احترام ضروری ہے۔ رب تعالیٰ کی بے ادبی اور کسی نبی کی بے ادبی کفر ہے۔ فرماتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یعنی بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر، اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کریں تو اوروں کو عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اس کی پوری آیت ہے ان نعف عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، جس کا ترجمہ ہے کہ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر، اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کریں تو اوروں کو عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ اور فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ یوں ہی تمام نبیوں کو اس آیت کریمہ کا ترجمہ وہی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، یہ بے ادبی اور گستاخی ہے، اور حضور یا انبیاء کرام کی شان میں، نبی کی شان میں تھوڑی سی بھی بے ادبی و گستاخی یہ کفر ہے۔ یوں ہی تمام نبیوں کو اپنے اپنے وقت میں سچا و مطاع ماننا لازم ہے، اگرچہ اب منسوخ احکام پر عمل نہ ہوگا۔ ان تینوں چیزوں میں، اللہ، رسول میں اور تمام رسولوں میں فرق نہ کرنا ضروری ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ پر ایمان لائے رسول پر نہیں، یا ایک رسول پر ایمان لائے دوسرے رسول پر نہیں، یعنی اس طرح کا فرق
نہیں کرنا ضروری ہے۔ نبی کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرح داخل فی الدین ہے، یعنی دین میں داخل ہے۔ رب کے حکم کو غلط کہا تو کافر ہوا، حضور کے حکم کو غلط کہا تو کافر ہوا۔ فائدے، اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، ایک نبی کا انکار تمام نبیوں بلکہ خود رب تعالیٰ کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے، اس پر ایمان لانے کا صرف یہی ذریعہ ہے کہ اس کے سب رسولوں پر ایمان لایا جائے، جیسا کہ یکفرون باللہ و رسلہ سے معلوم ہوا۔ کہ وہ حضرات جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کیا تو وہ لوگ کافر ہوئے، لہٰذا سب رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ یکفرون بعضهم ببعض، وہ بعض کا انکار کرتے تھے، بعض کو مانتے تھے، لہٰذا تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہوا۔ یہ اس فائدہ سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ یہود و نصارہ نہ تو سب رسولوں کے منکر تھے نہ اللہ تعالیٰ کے انکاری، بلکہ بعض رسولوں خصوصاً ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے، یعنی انکار کرنے والے، تو ان کے لیے فرمایا گیا یکفرون باللہ و رسلہ۔ دوسرا فائدہ، ایمان کی جان ہے اللہ رسول کو ملانا، ایمان کی جان ہے اللہ رسول کو ملانا، اور کفر کی حقیقت ہے اللہ رسول میں فرق کر دینا، جیسا کہ ان یفرقوا بین اللہ و رسلہ۔ یہود و نصارہ کا عقیدہ کیا تھا کہ وہ لوگ اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کرتے تھے، فرق کرتے تھے، جدا کرتے تھے، جیسا کہ ان یفرقوا بین اللہ و رسلہ سے معلوم ہوا۔ بعض لوگ ہم اہل سنت سے کہتے ہیں کہ تم اللہ رسول کو ملا دیتے ہو، بے شک ہم اللہ رسول کو ملاتے ہیں اور ملانے ہی کا نام ایمان ہے، جیسا کہ انشاءاللہ تفسیر صوفیانہ میں عرض کیا جائے گا۔ تیسرا فائدہ، جیسے کہ کسی معین خاص نبی کا انکار کفر ہے۔ خاص معین یعنی خاص کرنا، معین کرنا، کسی ایک کی طرف مقرر کرنا، تعین کرنا، تو یہ خاص معین نبی کا انکار کفر ہے۔ ایسے ہی ابہاماً صراحتاً کے ساتھ نہ ہو، واضح نہ ہو، اشارہ و کنایہ ہو، ایسے ہی ابہاماً، یہ اصل میں ابہام جس جملے میں کچھ پوشیدگی ہو، ظاہر نہ ہو، صراحتاً کے ساتھ کوئی چیز پیش نہ کی جائے، اسے ابہام کہتے ہیں۔ ایسے ہی ابہاماً بعض نبیوں کا انکار بھی کفر ہے۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری، جیسا کہ نکفر ببعض سے معلوم ہوا۔ چوتھا فائدہ، کفر و اسلام کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، یعنی ایسا کوئی مذہب نہیں جو نہ کفر ہو نہ اسلام، بلکہ یا کفر ہوگا یا ایمان، یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔ یہ فائدہ یریدون ان یتخذوا سے حاصل ہوا۔ معتزلہ کہتے ہیں، یہ ایک فرقہ ہے، معتزلہ کہتے ہیں کہ فسق وہ درجہ ہے جو کفر و اسلام کے درمیان ہے۔ فسق کہتے ہیں اعلانیہ گناہ کرنے کو، تو فسق وہ درجہ ہے جو کفر و اسلام کے درمیان ہے، یعنی فاسق معلن، یعنی فاسق کفر اور اسلام کے درمیان، نہ وہ کافر ہے اور نہ ہی مسلمان ہے۔ فاسق نہ مومن ہے نہ کافر ہے۔ یہ آیت ان کی تردید کر رہی ہے، یعنی اس کو رد کر رہی ہے، اس کے اس نظریے کو کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک نے یہ کہا یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ اس آیت سے واضح طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یا تو کفر ہے یا اسلام ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں۔ پانچواں فائدہ، اسلام ایمان یوں ہی کفر میں کمی بیشی مقداری نہیں ہو سکتی۔ جو مومن ہے وہ پورا مومن ہے، جو کافر ہے وہ پورا کافر، آدھا، تہائی اور چوتھائی مومن کوئی نہیں، جیسا کہ الکافرون حقا سے معلوم ہوا۔
ہاں، کیفیت ایمان یوں ہی کیفیت کفر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ بعض لوگ کامل مومن ہوں، بعض کامل کافر۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، شعر: ہوں مسلماں گرچہ ناقص ہی سہی اے کاملو، ہوں مسلماں گرچہ ناقص ہی سہی اے کاملو، ماہیت پانی کی یم سے نم میں ہرگز کم نہیں۔ مطلب یہ ہے، پہلے تو لفظ کا ترجمہ سمجھ لیں۔ یم کے معنی ہوتا ہے دریا، سمندر، اور نم تری، بھیگنے کو۔ ہوں مسلمہ گرچہ ناقص ہی صحیح اے کامل، یعنی اے کلی طور پر اے کامل مومن والے، اے کامل اسلام والے، سن لو، میں مسلمان ہوں اگرچہ ناقص ہوں، میرے اندر میں کامل مسلمان نہیں ہوں، تو اے کامل ہو، غور سے سن لو اور سمجھ لو، میں اگرچہ کامل مسلمان نہیں ہوں، ناقص ہوں، لیکن جس طریقے سے ایک وہ جو چھوٹا سا قطرہ، پانی کا ایک قطرہ جو پانی کہلانے میں 100% درست ہے، 100% صحیح ہے، جس طریقے سے دریا کا پانی وہ بھی پانی ہے، اور جو ایک قطرہ ہے تھوڑا سا پانی وہ بھی ایک پانی ہی ہے، تو ٹھیک اسی طریقے سے اے مکمل ایمان والے، یعنی کامل مومن، یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور اسلام مسلم ہونے میں بالکل بھی کمی نہیں، یعنی مسلم میں کمی بیشی نہیں ہوتی ہے، یعنی ماہیت میں بالکل کچھ بھی کمی بیشی نہیں ہوتی، جیسا کہ دوسرے مصرے سے واضح ہے کہ ماہیت پانی کی یم سے نم میں ہرگز کم نہیں، یعنی اگرچہ دریا میں پانی ہو وہ بھی پانی کہلائے گا، اور ایک قطرہ پانی ہو وہ بھی پانی کہلائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی انسان مسلمان ہے، تب وہ کامل ہو چاہے ناقص ہو، مسلمان ہونے میں کچھ بھی کمی نہیں ہے۔ دیکھیں، قطرہ اور دریا دونوں پورا پانی ہے، آدھا پانی کوئی نہیں، ماہیت کلی متواتی ہے، مشکک نہیں۔ چھٹا فائدہ، قرآن مجید کی ایک آیت کے منکر اور سارے قرآن کے منکر پورے کافر ہیں، یوں ہی ایک نبی کا انکاری اور سارے نبیوں کا انکاری یکساں کافر ہے، یعنی برابر کافر ہے۔ خلاصہ یہی کہ مختصر ایک حکم کا انکار کر دے اسلام کے، یا کسی ایک نبی کا انکار کر دے، وہ کافر ہی کہلائے گا، اگرچہ کوئی پورے نبی کا یا پورے فرمان اسلام کے تمام احکام کا، فرمان کا انکار کر دے، کفر ہونے میں برابر ہوگا۔ یہ فائدہ بھی کافرون حقہ سے معلوم ہوا۔ وہ آیت کریمہ گزری نا، اولئک هم الکافرون حقہ، اسی طرف اشارہ ہے کہ کافرون حقہ سے معلوم ہوا۔ نماز میں اگر ایک رکن رہ جائے یا سارے رکن رہ جائیں، نماز بیکار ہے۔ ساتواں فائدہ، اگرچہ ایمان کے ارکان بہت ہیں، توحید، رسالت، جنت، دوزخ، فرشتوں وغیرہ کا ماننا، مگر جس پر مدار ایمان ہے وہ صرف نبوت ہے، اس لیے نبوت بدلنے سے دین بدل جاتا ہے۔ دیکھو، عیسائیت، یہودیت، اسلام الگ الگ دین ہے، مگر ان سب میں توحید، ملائکہ، دوزخ، جنت وغیرہ تمام عقائد میں اتفاق ہے۔ صرف نبوت میں فرق ہے کہ ان لوگوں کے نبی اور ہیں، ہمارے نبی اور۔ توحید وغیرہ گویا جنس ہیں، نبوت فصل، نوعیں جنس میں متفق ہوتی ہیں، فصلوں کے اختلاف کی وجہ سے بدلی جاتی ہیں۔ یعنی نبوت کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، جنت و دوزخ اور توحید وغیرہ، یہ سب کے سب جنس، اور نبوت فصل، اور نوعیں یعنی اقسام جو ہوتی ہیں وہ جنس میں متفق ہوتی ہیں، فصلوں کے اختلاف کی وجہ سے بدلی جاتی ہیں۔ یہ فائدہ بھی کافرون حقہ سے حاصل ہوا۔
8واں فائدہ، گنہگار مسلمانوں کو اگرچہ آخرت میں عذاب ہو جائے گا مگر انہیں اللہ تعالیٰ رسوا و ذلیل نہ کرے گا۔ خاری و رسوائی صرف کفار کی ہوگی، جیسا کہ عذاب مہینہ سے معلوم ہوا۔ 9واں فائدہ، سارے کافروں کو خاری کا عذاب ہوگا۔ خاری یعنی رسوائی، اگرچہ بعض کا عذاب زیادہ تکلیف دہ ہو، بعض کا ہلکا۔ یہ فائدہ للکافرین کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ 10واں فائدہ، دوزخ اور وہاں کے تمام عذاب پیدا ہو چکے ہیں، اگرچہ ان میں داخلہ بعد قیامت ہوگا۔ یہ فائدہ اعتدنا ماضی فرمانے سے حاصل ہوا، یعنی اعتدنا یہ فعل ماضی۔ 11واں فائدہ، دوزخ کے عذاب ان کے مستحقین کے نامزد ہو چکے ہیں۔ نامزد ہو چکے ہیں، مقرر، نامزد کے معنی مقرر ہو جانا، مشہور ہو جانا، کسی کام کے لیے تجویز کر دینا، یعنی مخصوص کر دینا۔ تو یہ دوزخ کے عذاب ان کے مستحقین، یعنی جو ان کے مستحق ہیں، حقدار ہیں، ان کے یعنی وہ مقرر ہو چکے ہیں، مشہور ہو چکے ہیں، جن کا ظہور بعد قیامت ہوگا۔ ظہور یعنی ظاہر ہونا، یہ بھی اعتدنا سے معلوم ہوا۔ 12واں فائدہ، جیسے ایمان کے لیے ساری کتابوں اور قرآن کی ساری آیتوں، اللہ کے سارے نبیوں کو ماننا ضروری ہے کہ ان میں سے ایک کا انکار کفر ہے، یوں ہی ایمان کے لیے حضور کے سارے صحابہ، سارے اہل بیت کو ماننا ضروری ہے کہ ان میں سے ایک کا انکار کفر ہے۔ حضرت علی کو نبی سے بڑھا دینا، باقی صحابہ کو گالی دینا، وہی یہودیانہ طریقہ ہے کہ بعض نبیوں کو وہ خدا کا بیٹا کہتے تھے اور بعض کے دشمن تھے۔ الحمدللہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے کہ وہ تمام صحابہ و اہل بیت کے دل و جان سے غلام ہیں۔ پہلا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں میں فرق کرنا کفر ہے، تو کیا ہم رسولوں کو خدا مان لیں؟ خدا کو رب اور خالق مانا جاتا ہے، خدا کو رب اور خالق مانا جاتا ہے، رسولوں کو بندہ اور مخلوق، یہ بھی تو فرق ہو گیا، تو چاہیے کہ یہ بھی کفر ہو۔ جواب، اس کا جواب انشاءاللہ تفسیر سفیانہ میں آتا ہے، وہاں مطلقاً وہاں مطالعہ فرماؤ، یعنی وہاں پڑھو۔ دوسرا اعتراض، ہم الکافرون حقا نحوی ترکیب سے حصر کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی صرف یہود و نصارہ ہی پکے کافر ہیں، تو کیا ان دونوں فرقوں کے سوا باقی تمام کفار و مشرکین کچے کافر ہیں یا مومن ہیں؟ حصر کے کیا معنی؟ جواب، آپ نے یہاں حصر کے معنی الٹے کر دیے ہیں۔ اس کے معنی ہے یہ لوگ پکے کافر ہی ہیں، یہ مومن ہرگز نہیں، وہ کفر میں منحصر ہیں، کفر ان میں منحصر نہیں۔ جیسے انما انا بشر مثلکم کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف میں ہی بشر ہوں، بلکہ معنی یہ ہے کہ میں صرف بشر ہی ہوں، نہ خدا ہوں نہ خدا کا شریک۔ تیسرا اعتراض، یہاں الکافرون حقا کیوں فرمایا؟ کافر جھوٹے اور کفر نرا جھوٹ اور باطل ہے۔ کافر جھوٹے اور کفر نرا جھوٹ اور باطل ہے، وہ حق بالکل نہیں۔ جواب، یہاں حق باطل کے مقابلے میں نہیں بلکہ حق بمعنی یقیناً ہے، یا بمعنی کامل مشکوک، اور ناقص کا مقابل، یعنی یہ لوگ یقیناً کافر ہیں یا پورے کافر ہیں، لہذا آیت واضح ہے۔ تفسیر کبیر والا۔ چوتھا اعتراض، جب عیسائی یہودی پکے کافر ہیں تو ان کی عورتوں سے مسلمان مردوں کا نکاح کیوں جائز ہے اور ان کا ذبیحہ کیوں حلال ہے؟ دوسرے کفار کی طرح یہ دونوں حرام ہونے چاہیے تھے۔ جواب، ان احکام میں حضرات انبیاء کرام کی عظمت و محبوبیت کا اظہار ہے کہ جو اپنے کو ان کا امتی کہے اور اپنے کو ان سے نسبت دے، اگرچہ یہ نسبت جھوٹی ہی ہو، تب بھی اس نسبت کا فائدہ اسے پہنچے گا کہ اس کے احکام دوسرے کفار سے ہلکے ہوں گے۔
جب ان نبیوں سے چھوٹی سی نسبت نے اتنا فائدہ دے دیا تو جس کو حضور سے سچی نسبت ہو جائے سوچ لو کہ اسے کیسے فائدہ ہوں گے، یعنی عظیم فائدے ہوں گے۔ خیال رہے کہ عیسائی یہودی عورتوں سے نکاح جائز ہے، سنت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے کبھی کسی اہل کتاب عورت سے نکاح نہ کیا، اور اس جواز کی بھی 2 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مذہبی عیسائی ہوں، صرف قومی عیسائی نہ رہ گئے ہوں، جیسے آج کل کے عام انگریز جو مذہباً دہریے ہیں، آسمان کے منکر بلکہ اللہ تعالیٰ کے انکاری ہیں، لہٰذا موجودہ میموں سے مسلمان کا نکاح حرام ہے۔ دوسرے یہ کہ مسلمان میں کھینچ لینے کی قوت ہو، خود یا اپنے بچوں کے ادھر کھنچ جانے کا اندیشہ نہ ہو، یعنی خوف نہ ہو، یعنی خود یا اس عورت سے پیدا شدہ بچے عیسائی نہ بن جاویں، بلکہ ہو سکے تو وہ عیسائی مسلمان کی صحبت سے مسلمان ہو جاوے۔ مسلمان موجودہ جو ویسے عیسائیت کی طرف مائل ہیں انہیں اہل کتاب عورتوں سے نکاح حرام ہے کہ یا تو وہ خود عیسائی ہو جائیں گے یا ان کی اولاد اس کافرہ کی صحبت سے عیسائی ہوگی۔ 5واں اعتراض، یہود و عیسائی نہ تو سارے نبیوں کا انکار کرتے تھے نہ خدا تعالیٰ کا، لہٰذا ان کے متعلق یہ کہنا کہ وہ رب تعالیٰ اور تمام رسولوں کا انکار کرتے ہیں خلاف واقعہ ہے۔ یوں فرمانا چاہیے تھا کہ ان پر تمام نبیوں اور حق تعالیٰ کا انکار لازم آتا ہے۔ لزوم کفر اور چیز ہے، التزام کفر کچھ اور۔ غرضے کے انکار کو ان کی طرف منسوب کرنا جھوٹ ہے اور قرآن مجید جھوٹ سے پاک ہے۔ جواب، لزوم کفر اور التزام کفر میں فرق وہاں ہوتا ہے جب التزام کفر پوشیدہ چیز ہو جس کے ثابت کرنے کے لیے مقدمات و دلائل کی ضرورت پڑے، لیکن اگر التزام کفر بالکل ظاہر ظہور سمجھ میں آتا ہو، دلیل کی ضرورت نہ پڑے تو لزوم و التزام ایک ہی ہو جاتا ہے۔ یہاں دوسری قسم کا لزوم ہے جس سے التزام ظاہر ظہور معلوم ہو رہا ہے۔ بحوالہ تفسیر کبیر، یہ قاعدہ بہت ضروری بھی ہے، باریک بھی، بہت خیال میں رہنا چاہیے۔ واقعی یہود و نصارہ سارے نبیوں کا اپنی زبان سے انکار نہیں کرتے، مگر بعض نبیوں کے انکار سارے نبیوں کا انکار بالکل ظاہر ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرما دیں محمد رسول برحق ہیں، عیسائی کہیں غلط ہے، محمد مصطفیٰ حق نہیں، یہ ظاہر ظہور جناب عیسیٰ کا انکار ہے۔ 6واں اعتراض، آپ کے بیان سے معلوم ہوا کہ ایمان و کفر میں زیادتی کمی نہیں، ہر مومن پورا مومن ہے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا ایمان نبی کے ایمان کے برابر ہے؟ جواب، اس کا جواب ابھی گزر گیا ہے کہ ایمان کے درجات مختلف ہیں، مگر یہ درجے مقدار کے لحاظ سے نہیں، کیفیت کے لحاظ سے ہیں۔ معمولی مسلمان بھی آدھا یا پاؤ مومن نہیں، پورا ہی مومن ہے، اگرچہ کیفیت یقین میں فرق ہے۔ نبی کا ایمان بہت اعلیٰ ہے۔ دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نے مردہ زندہ ہوتے دیکھنے کی خواہش کی تو رب نے فرمایا کیا تم اس پر ایمان نہیں لائے؟ عرض کیا بلا ولکن لیطمئن قلبی، ہاں ایمان تو لا چکا ہوں مگر دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ یہی کہ علم الیقین کا اطمینان تو مجھے حاصل ہے، حق الیقین کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اس علم الیقین اور حق الیقین میں مقداری زیادتی کمی نہیں، کیفیت میں زیادتی کمی ہے۔ 7واں اعتراض، للکافرین عذابا مہینہ میں الکافرین کو مقدم کرنے سے حصر کا فائدہ ہوا تھا، تو کیا سوا ان یہود و نصارہ کے کسی اور کافر کو ذلت کا عذاب نہ ہوگا؟ ذلت کا عذاب
تو ہر کافر کو ہوگا، پھر یہ حصر کیوں کر درست ہوا؟ جواب، اس کے دو جواب تفسیر میں عرض کر دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ الکافرین میں الف لام استغراقی ہو تو معنی یہ ہوئے کہ سارے کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ دوسرے یہ کہ الف لام عہدی ہو، یعنی ان کافروں یہود و نصارہ کو ہی ان دونوں قوموں کو بہت ذلت کا عذاب ہوگا۔ تب عذاباً کی اور مہیناً کی تنوین تعظیمی ہوگی، یعنی ان دونوں قوموں کو بہت بڑا ذلت کا عذاب ہوگا، کیونکہ یہ جانتے پہچانتے ہوئے کافر ہوئے۔ جاہل کے گناہ سے عالم کا گناہ سخت تر ہے، یعنی بہت زیادہ ہے۔ ان پوپ اور پادریوں کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت توریت و انجیل سے معلوم ہو چکی تھی، پھر محض عناد سے انکاری تھے، یعنی صرف بغض و حسد، دشمنی کی وجہ سے منکر تھے، پھر محض عناد سے انکاری تھے۔ جہلا مشرکین بے خبری سے منکر تھے، تو یقیناً ان کا عذاب سخت تر ہونا چاہیے۔ 8واں اعتراض، تمہاری تفسیر سے معلوم ہوا کہ ماننے، ادب و احترام کرنے اور اطاعت کرنے میں اللہ رسول میں فرق کرنا کفر ہے۔ اللہ رسول دونوں کی اطاعت یکساں ہونی چاہیے، برابر، حالانکہ اللہ کے احکام فرض ہیں اور حضور کے احکام سنت، فرق تو موجود ہے۔ جواب، نہ تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکام فرض ہیں، نہ حضور کے سارے احکام سنت۔ جن کا قطعی حکم ہے وہ فرض ہے، خواہ اللہ نے دیا ہو یا حضور نے۔ دیکھو، نماز فرض ہے، حکم الہی ہے، مگر 5 نمازیں فرض ہیں، ہر نماز میں اتنی رکعتیں فرض ہے، یہ حکم رسول ہے۔ زکوٰۃ بحکم الہی فرض ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرض ہے، اور زکوٰۃ کی مقدار، یعنی کتنی زکوٰۃ ادا کی جائے، کتنی زکوٰۃ میں کتنا ادا کیا جائے گا، زکوٰۃ کی مقدار بحکم رسول فرض ہے۔ سور، خنزیر، پگ بحکم الہی حرام ہے۔ کتا، گدھا، بلّا بحکم رسول حرام ہیں۔ ہاں، غیر قطعی احکام جائز یا مستحب ہیں، خواہ رب تعالیٰ کے ہوں یا حضور کے۔ دیکھو، قرض کا لکھ لینا حکم قرآنی ہے، مگر صرف مستحب ہے، کیونکہ وہ حکم قطعی نہیں۔ یوں ہی احرام سے کھل کر شکار کرنا حکم قرآنی ہے، مگر صرف جائز ہے۔ یوں ہی غلام کو مکاتب کر دینا صرف مستحب ہے، کیونکہ یہ احکام قطعی نہیں، اگرچہ حکم قرآنی ہے۔ بہرحال اللہ رسول کی اطاعت یکساں ہے، یعنی برابر ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بلکہ اگر کسی کو حضور خلاف قرآن حکم دیں تو اس کے لیے وہی لازم ہے۔ دیکھو ہماری کتاب سنت مصطفیٰ۔ تفسیر صوفیانہ، از آدم علیہ السلام تا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی پیغمبر نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت نہیں دی، سب نے ایمان کی دعوت دی۔ چنانچہ حضور انور نے فارس و روم کے بادشاہوں کو جو تبلیغی دعوت نامے لکھے، ان میں یہی فرمایا، اسلم تسلم، اسلام قبول کرو سلامت رہو گے۔ وحد تسلم نہ فرمایا کہ توحیدی بنو سلامت رہو گے۔ دوسرے کفریات کی طرح خالی توحید بھی دوزخ کا راستہ ہے۔ ابلیس صرف توحید کی وجہ سے دوزخی بنا، وہ مشرک نہیں ہے۔ جنت کا راستہ ایمان اور صرف ایمان ہے۔ توحید کی حقیقت ہے اپنی عقل کے ذریعے رب تعالیٰ کی وحدانیت ماننا۔ نبی سے بے نیاز ہو کر ایمان کی حقیقت ہے۔ توحید کی کیا حقیقت ہے؟ پھر سنیں۔ توحید کی حقیقت ہے اپنی عقل کے ذریعے رب تعالیٰ کی وحدانیت ماننا، یعنی اپنے عقل کے ذریعے سے اللہ کے ایک ہونے کا یقین کرنا۔ نبی سے بے نیاز ہو کر، یعنی کسی نبی نے نہیں بتایا ہو بلکہ نبی سے الگ۔ ایمان کی حقیقت ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات و صفات کو پیغمبر کی معرفت جاننا، یعنی پیغمبر کے توسل سے۔
پیغمبر کے بتانے سے۔ گویا نبی کے آئینے میں رب کو، نبوت کے شیشے میں الوہیت رب تعالیٰ کو دیکھنا ایمان ہے۔ توحید کفر ہے، ایمان ہدایت۔ اسی لیے قرآن کریم نے کسی جگہ توحید کا حکم نہ دیا، ایمان کا حکم دیا۔ ہم کو موحد کہہ کر نہ پکارا، الذین آمنوا کہہ کر پکارا۔ ہمارا نام موحد نہ رکھا بلکہ مومن و مسلم رکھا۔ ہوا سماکم المسلمین، بلکہ قرآن مجید میں توحید کا مصدر، اس کے مشتقات ماضی، مضارع، امر، اسم فاعل، اسم مفعول وارد نہ ہوئے، یعنی نہ لکھے گئے۔ ایمان اور اس کے ماضی، مضارع وغیرہ، آمنہ، یومنو، مومن، مومنات، آمنو وغیرہ سب کچھ مذکور ہوئے۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکور یعنی لکھے گئے، ذکر کیے گئے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی بلکہ ایمان کی دعوت دی۔ پھر ایمان کا ڈھانچہ، ایمان کا ڈھانچہ یعنی ساخت، بناوٹ۔ ایمان کا ڈھانچہ ہے، ایمان کا ڈھانچہ اور ہے، اور روح ایمان کچھ اور۔ الوہیت، نبوت، قیامت وغیرہ کو مان لینا ایمان کا ڈھانچہ ہے۔ روح ایمان وہ ہے جو یہاں بیان ہوئی، یعنی اللہ رسول کو ملانا، ان میں فرق نہ کرنا روح ایمان ہے، اور ان میں جدائی روح کفر۔ دیکھو یہاں اللہ رسول میں فرق کرنے والوں کو کافرون حقا، آیت میں گزری نہ ہے یہ عبارت، اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ یہاں اللہ رسول میں فرق کرنے والوں کو کافرون حقا فرمایا گیا۔ پھر اللہ رسول کو ملانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کو رسول یا رسول کو خدا مان لیا جائے کہ یہ عین شرک ہے، بلکہ نبوت کو الوہیت کے ساتھ ایسے ملانا ضروری ہے جیسے لیمپ کے نور کے ساتھ چمنی کا رنگ ہوتا ہے۔ چمنی یہ فانوس، ایک قسم کا بڑا ایسا قندیل، جیسے لیمپ کے نور کے ساتھ چمنی کا رنگ ہوتا ہے کہ جہاں لیمپ کا نور وہاں چمنی کا رنگ، یا جیسے نوٹ کے کاغذ کے ساتھ سرکاری تحریر و مہر کہ اگر یہ تحریر مٹا دی جائے تو نوٹ کی کوئی قیمت نہیں، یا قرآن کے کاغذ کے ساتھ نقوش قرآنیہ کا اتصال یعنی ملاوٹ، اتصال کہ اس وصل کی وجہ سے یعنی اس ملاوٹ کی وجہ سے نقوش و کاغذ بلکہ اس کی جلد سب یکساں احترام ہوگا ایک طرح۔ جنوبی یعنی ناپاک انسان جنوبی تہ قرآن کے نقوش کو چھو سکتا ہے، جنوبی نہ قرآن کے نقوش کو چھو سکتا ہے، نہ کاغذ نہ اس کی جلد۔ احترام میں سب برابر ہیں۔ رب تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کے 2 جز کیے ہیں، لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ یہ ہے نبوت۔ مگر پہلے جز میں اپنا نام یعنی اللہ آخر میں رکھا اور دوسرے جز میں حضور کا نام اول رکھا، تاکہ ان دونوں ناموں میں لفظوں کا فرق بھی نہ ہو، کوئی لفظ رب اور محبوب کے درمیان حائل نہ ہو۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ضم الالہ اسم النبی باسمہ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد، یعنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو ملایا، ضم کر لیا کہ جب مؤذن اذان میں کہتا ہے 5ویں کلمے میں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر نجات کے لیے توحید کافی ہوتی تو قبر میں تیسرا سوال نبوت کا نہ ہوتا۔ لفظ توحید صوفیہ کی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے، مگر وہاں توحید سے مراد وحدت الوجود یا وحدت الشہود ہوتی ہے، وہ توحید نہیں جو ایمان کے مقابل ہے۔ اس توحید کا بیان یہ ہے، جہاں آئینہ حسن شاہد ماست فشاہد وجہ فی کل ذرات، پناہ بلندی و پستی توئی ہما نیستند آنچ ہستی توئی۔
خود بن کے خلیل آپ کو آتش میں گرایا اور خود ہی اس آگ کو گلزار بنایا۔ یوسف تمہیں، یعقوب تمہیں، تم ہی زلیخا، یوسف تمہیں، یعقوب تمہیں، تم ہی زلیخا، موسیٰ تمہیں، عیسیٰ تمہیں، اور تم ہی ہو یحییٰ۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے ان اشعار کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور انبیاء کرام دو الگ الگ نہیں، ان دونوں میں فرق نہیں کرنا، بلکہ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں کو ملانا چاہیے۔ مصرع: خود کوزہ گرد خود گل کوزہ، غرضے کے نجات کا مدار ایمان ہے اور ایمان کا مدار اللہ رسول کو ملانے پر ہے۔ اسی لیے اسلام کے تمام فرائض میں سنتیں ایسی ملی ہوئی ہیں جیسے پانی کھانے سے کہ کوئی عبادت سنتوں سے خالی نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، سب کو دیکھو۔ اس کی تفصیل ہم پہلے پارے میں عرض کر چکے ہیں۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کو نام لے کر کافر فرمایا، ایک اللہ رسول میں فرق کرنے والوں کو جو یہاں مذکور ہے، اولئک هم الکافرون حقا، دوسرے صحابہ کرام کے دشمنوں کو کہ فرمایا لیغیظ بہم الکفار، معنی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان سے کافروں کے دل جلے۔ اس سے پہلے جو پوری آیت کریمہ جو عبارت گزری، یعنی اس سے پہلے جو عبارتیں ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء، تو ان تمام آیتوں میں ان سے پہلے اس لیغیظ بہم الکفار سے پہلے صحابہ کرام کی تعریف بیان کی گئی تھی، اور ان تمام تعریف بیان کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ تمام جو صفتیں ہیں جو توریت وغیرہ میں گزری ہے صحابہ کرام کی صفت، اور یہ جو اور ان کی صفتیں ہیں کہ وہ اپنوں میں نرم ہیں، دشمنوں کے لیے سخت ہیں، ان تمام صفت کے بیان کیے جانے کے بعد لیغیظ بہم الکفار کا لفظ آیا۔ یہ ایسا کیوں؟ تاکہ ان سے کفار کے دل جلیں۔ یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے کہ صحابہ کرام سے دشمنی رکھنا یہ کفاروں کا طریقہ ہے۔ میں اپنی حیاتی پہ قربان جاواں، احد نال احمد ملندے گزر گئی۔ خیال رہے کہ اگرچہ ایمان کے ارکان توحید نبوت، قیامت، فرشتوں وغیرہ کو مانتا ہے، مگر دین و ایمان کا مدار نبوت پر ہی ہے۔ نبوت میں سب ارکان خود بخود آ جاتے ہیں، نبوت ہی کے بدلنے سے دین بدلتے ہیں۔ نصرانیت، یہودیت، اسلام اور تمام آسمانی دین توحید وغیرہ میں متفق ہیں، صرف نبوت میں مختلف کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی امت، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تو ان دینوں کو الگ الگ دین مانا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دین و ملت صرف نبوت سے بنتے ہیں، نبوت اصل دین ہے۔ ابو جہل بھی کعبہ معظمہ کا طواف کرتا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق بھی اسی کعبے کا طواف کرتے تھے۔ کعبہ ایک تھا مگر یہ دونوں ایک طرح کے نہ ہوئے، کیونکہ ابو جہل براہ راست کعبہ پہنچتا تھا، کافر رہا۔ حضرت صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کعبہ میں جاتے تھے، مومن، صحابی، حاجی سب کچھ بن گئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور کے نمائندہ ہو کر مکہ معظمہ گئے۔ کفار مکہ نے کہا آپ کے لیے کعبہ حاضر ہے، آپ عمرہ کر لیں، زمزم پی لیں، صفا مروہ دوڑ لیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال عمرہ نہ کرنے دیں گے۔ عثمان غنی نے کہا کہ میں حضور کے بغیر کعبہ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، چہ جائے کہ طواف و سعی کروں۔ طواف وہی ہے جو کعبہ ایمان کے ساتھ کعبہ اجسام کا طواف ہو۔ شعر: سجدہ کرنا ہے تو یوں کر کہ ہو سجدے میں جھکا، سجدہ کرنا ہے تو یوں کر کہ ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہاں تک مذکورہ آیت کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ اور فائدے وغیرہ بیان ہوئے۔ انشاءاللہ اگلی نشست اور اگلے درس میں ہم اگلی آیت کریمہ سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم۔